اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ جس مقام پر میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں پر امام صاحب نے کچھ نیا طریقہ کار وضع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے میں جانے سے پہلے کچھ دعا وہ پڑھتے ہیں، اور اس میں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے دعائیں ضرر کرتے ہیں۔ اس طرح کے کلمات وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں ضرر بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رکوع سجدے میں جاتے ہیں۔ جبکہ آج سے پہلے ہم نے اس طرح کی کوئی فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے، تو کیا امام صاحب کا اس طرح یہ دعا کرنا یا اس طرح نماز پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ قنوت نازلہ ایک ورڈ ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، اور نازلہ کا مطلب ہے کہ مصیبت یا پریشانی یا آفت میں مبتلا ہو جانا۔ تو اس کا مکمل معنی ہوگا قنوت نازلہ کا کہ مصیبت، آفت، پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت دعا کرنا۔ اور اس طرح کا عمل بالکل ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں پر اجتماعی ایک معاملہ ہوا اور مصیبت آئی، اور ایک غزوے کے اندر کئی صحابہ کرام جو کہ حفاظ تھے، قاری تھے، وہ شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں دعائیں ضرر فرمائی کچھ قبائل کے لیے، جس میں سے رعل ایک قبیلہ تھا، ذکوان ایک قبیلہ تھا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ضرر فرمائی، اور اس طرح 1 مہینے تک آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کا عمل بالکل ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی مصیبت یا پریشانی یا آفت جو اجتماعی طور پر مسلمانوں پر آئی ہو، اس کے لیے دعا کرنا، اور جو اس کا سبب بن رہے ہیں ان کے لیے دعائیں ضرر کرنا، یہ بالکل درست ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا، فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ بس غلطی اس میں یہ ہے کہ یہ جو امام صاحب ہیں، یہ رکوع کرنے کے بعد جب یہ کھڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ کیا یہ جائے گا کہ دوسری رکعت میں جب قرات کر لی جائے تو قرات کرنے کے بعد پھر یہ دعا کی جائے۔ اور ایک خاص دعا ہے جو احادیث مبارکہ میں اور مختلف روایتوں کے اندر ایک طویل دعا ہے، وہ پڑھی جائے، اور جو موجودہ حالات ہیں وہ بھی دعا اس کے اندر وہ شامل کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر رکوع کر لیا جائے، اور رکوع کے بعد باقی جس طرح کی نماز ادا کی جاتی ہے بالکل کی جا سکتی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ تو جیسا کہ آج کل کا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک بڑا ایک مصیبت جو مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر، تو اس کے تناظر میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کا یہ اختیار کیا جائے گا کہ فجر کی نماز میں کی جائے، اس کے علاوہ دیگر نماز میں ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، دوسری رکعت میں کی جائے، اور دوسری رکعت میں بھی رکوع کرنے سے پہلے یہ دعا کی جائے، پھر رکوع کیا جائے، باقی دیگر نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی خیال رکھا جائے کہ امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، اور امام بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گے اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے پڑھیں، اسے نماز کو مکمل کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسائل شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔